قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. اے نبی آپ ان سے کہیے ما انزل اللہ لکم من رزق، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتاری ہیں، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے ان میں سے بہت سی چیزوں کو حرام بنا لیا اور بہت سی چیزوں کو تم نے اپنے لیے حرام بنا لیا. فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اس میں سے بہت سی چیزوں کو حرام کر لیا اور تم نے بہت سی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اتاری، حلال و حرام تم نے کر لیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ اذن لکم، اے میرے نبی آپ ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح، کیا اس کی اجازت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی چھوٹ دی تھی؟ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، یا بنا تو اپنی طرف سے رہے ہو، گڑ تو اپنی طرف سے رہے ہو، حلال و حرام تو تم اپنی طرف سے کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ پر الزام لگا رہے ہو، اللہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہو. ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگا رہے ہو. آپ حلال و حرام کر رہے ہیں، اس کو دین بھی سمجھ رہے ہیں، شریعت سمجھ کر اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر لگے ہوئے ہیں، تو یہ شریعت اللہ نے نازل نہیں کی ہے، یہ آپ نے کی ہے. تو حلال و حرام کا حق کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. یہ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. کسی حلال چیز کو حرام کہنا اور کسی حرام چیز کو حلال کہنا، یہ کہنے کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے. کرنا تو بہت بڑی بات ہے، کہنے کا حق بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اور لوگوں اپنی زبانوں سے یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا. اور لوگوں اپنی زبان سے کسی حلال چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے اور کسی حرام چیز کو حلال نہیں کہہ سکتے. هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. اور اگر تم ایسا کہتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہو، اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، تم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا یا تم میں سے جو بھی یہ کام کہے گا، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بولو، اپنی طرف سے شریعتیں بناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی طرف سے حرام چیز کو حلال کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی طرف سے حلال چیز کو حرام اور حرام چیز کو حلال کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، حرام کام کرتا ہے، لیکن وہ تو بڑا کامیاب ہے، وہ تو بڑا کامیاب ہے، بہت امیر ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگ سکتا ہے کہ فلاں شخص کو دیکھو وہ تو بڑا کامیاب ہے، بہت بڑے بنگلے کے اندر وہ رہتا ہے، بہت بڑا اس کا مکان ہے، ہر کمرے کے اندر اے سی اور ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بڑی سی اس کی گاڑی ہے اور بڑے اچھے اسکول کے اندر اس کے بچے پڑھا کرتے ہیں اور اپنے دیش کے اندر ودیش کے اندر جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہا ہے، لمبی لمبی گاڑیوں کے اندر گھوم رہا ہے، مہنگے مہنگے موبائل چلا رہا ہے، ایئر کنڈیشن
اسٹیشن کے اندر سو رہا ہے وہ تو بڑا کامیاب ہے، ایک دکان سے اس کی 10 دکانیں ہو گئی ہیں، ایک کارخانے سے اس کے 4 کارخانے ہو گئے، ایک کمپنی سے اس کی دوسری کمپنی ہو گئی ہے، اور اس نے بہت ساری چیزوں کو خرید لیا ہے، زمینوں پر زمینیں خریدتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتا، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب سے جو زمین پر چلنے کی جس کی اوقات نہیں تھی وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ او دنیا کے لوگوں، تمہیں اگر اس طریقے کی چیزیں کہیں پہ نظر آ جائیں تو اسے دھوکہ مت کھا جانا۔ اللہ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، یہ تو زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اگر دنیا کے اندر تھوڑے بہت مزے لے بھی لیے تو کیا ہوا؟ فرمایا متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ دیکھو کیا کاروبار کر رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا حلال و حرام، پیسہ کماؤ، نام بناؤ، مالدار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پہلی چیز، حلال و حرام کی تمیز زمانہ جاہلیت میں لوگ نہیں کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد اسلام نے بتایا تمہیں حلال و حرام کی تمیز کرنا ہے۔ دوسری چیز، حلال و حرام کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کوئی انسان اپنی مرضی سے کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ کیا انبیاء کر سکتے ہیں؟ انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، او رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے یہ تو قرآن کریم کے اندر رسولوں سے کہا جا رہا ہے، نبیوں سے کہا جا رہا ہے، انبیاء سے کہا جا رہا ہے۔ آؤ قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، او ایمان والو، اب یہاں رسولوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو، اے ایمان والو حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ اب کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ پہلی آیت میں رسولوں کا ذکر تھا، اب ساری دنیا کے اندر رسول تو بہت تھوڑے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو۔ اب اگر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سا ایمان ہے، ہمارے اندر تو ایمان اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں، یہ تو بڑے ایمان والوں سے، پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، دینداروں سے، نیکوکاروں سے کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسری آیت کے اندر قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا، یا ایھا الناس کلوا، او لوگو حرام چیزوں کو نہ کھاؤ، کلوا مما فی الارض حلالا، ہم نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو کھایا کرو۔ پہلی آیت کے اندر رسولوں سے کہا گیا، دوسری آیت کے اندر ایمان والوں سے کہا گیا، اور تیسری آیت کے اندر ساری دنیا کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، او لوگو تم زمین کے اندر جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں صرف اسے کھاؤ، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنائی ہیں صرف انہی چیزوں کو کھاؤ۔ تو کوئی بچا ہوا نہیں، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ رسولوں سے بھی کہا گیا، ایمان والوں سے بھی کہا گیا، تمام لوگوں سے بھی کہا گیا۔ اور تینوں آیتیں دیکھو،
ایک میں رسول یا ایھا الرسول، ایک میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، ایک میں کہا گیا یا ایھا الناس، لیکن تینوں کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تینوں آیتوں کے اندر بیان فرمایا کلو کھاؤ، کلو کھاؤ، کلو کھاؤ۔ تینوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اتنا کھانا ضروری ہے جس سے انسان زندہ رہ سکے، جس سے اس کا بدن کھڑا رہ سکے، جس سے اس کا اسٹرکچر کھڑا رہ سکے۔ انسان اپنے آپ کو بھوک کی وجہ سے مار نہیں سکتا۔ انسان یہ سوچے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اپنے جسم کو لاغر اور کمزور کر لیں گے، کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے گا۔ اللہ کا قرآن تینوں جگہ پہ کہہ رہا ہے کلو کھاؤ۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کو کھانا بھی پڑے گا، آپ کو پینا بھی پڑے گا، اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، اپنے جسم کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کھانے پینے کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ کسی اور دھرم کے اندر ہوگا، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں آیتوں کے اندر بیان فرما دیا کھاؤ کلو یا ایھا الرسل کلو یا ایھا الذین آمنوا کلو یا ایھا الناس کلو۔ وہ رسولوں کی جماعت کھاؤ، اے ایمان والو کھاؤ، اے لوگوں کھاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے ہم جنگلوں میں نکل جائیں، پہاڑوں پہ نکل جائیں، اپنے کوئی کٹیا اور چھوٹی سی چیز کو اور چھوٹے سے جھونپڑے کو بنا لے اور اس کے اندر جا کے آرام سے رہے، کھائیں پیئے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہاں تک کہ ہم کمزور ہو جائیں، لاغر ہو جائیں، بھوک کی وجہ سے مر جائیں۔ معاف کیجئے گا کسی اور دھرم کے اندر یہ چلتا ہوگا، اسلام کے اندر اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے تینوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو کھاؤ۔ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے آپ نے دیکھا ہوگا اور دھرموں کے اندر بالکل سوکھ کر کانٹا بن جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الناس کلو۔ اب کھانا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ہم نے جن چیزوں کو تمہارے لیے زمین میں حلال کیا ہے ان چیزوں کو تمہیں کھانا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا حرام چیزوں کو نہیں کھانا ہے، حلال چیزوں کو کھانا ہے۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں آپ ان سے معلوم کر لیجئے گا، کتنے تعجب کی بات ہے، جو حلال چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو حرام چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ مما فی الارض حلالا، اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو زیادہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو کم بنایا ہے۔ انسان اگر صرف حلال کھانا چاہے تو کبھی بھی اس کو حرام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے لیکن اس کے علاوہ دودھ کو حلال کیا، شربت کو حلال کیا، پانی کو حلال کیا، اور اس کے علاوہ وہ ہر چیز پینے والی جس کے اندر نشہ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو حلال کر دیا۔ صرف ایک چیز بتا دی کہ اگر نشہ آ جاتا ہو تو پی نہیں سکتے ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پینے کی ہیں ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کاروبار کی اجازت بھی دے دی ہے، کاروبار کر سکتے ہو، حلال کاروبار کوئی سا بھی کر سکتے ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، اگر حلال کاروبار ہے، اگر اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہے تو کوئی سا بھی کاروبار کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حرام چیزیں دنیا کے اندر کم ہیں اور حلال چیزیں دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان صرف اور صرف یہ دیکھے کہ مجھے حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہے، حلال چیزوں کو کھانا ہے، تو اللہ نے چاہا اگر وہ حلال چیزوں کی طرف چلا گیا تو حرام کی کبھی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مما فی الارض حلالا، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اب بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ حلال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور بڑھایا، طیبہ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اب یہاں پر آ کر انسان سوچتا ہے کہ جب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی تھی اور حلال چیزوں کو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی تھی
تو یہ طیبہ کا لفظ بڑھا کر، پاکیزہ کا لفظ بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے حلال کے ساتھ میں کیوں جوڑ دیا؟ حلالن کے ساتھ میں طیبن کیوں کہا کہ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ؟ میرے بھائیو قربان جاؤ اس دین کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صرف حلال چیزوں کو کھانا ہے، لیکن حلال کے ساتھ میں طیبہ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، یہ جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز تو حلال ہوتی ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کھانا حلال ہے لیکن وہ سڑ گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، کھانے کے لائق نہیں بچا ہے، اب ہے تو حلال لیکن پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے اب اس کو کھا نہیں سکتے۔ دونوں شرطیں اس کے اندر پائی جانا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حلالن طیبہ، حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے حلال کے ساتھ میں پاکیزہ کا لفظ جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو حلال بھی اگر ہو لیکن بدبو آ رہی ہو تو کھانا نہیں، حلال بھی ہو اور اگر سڑ گیا ہو تو کھانا نہیں، اگر حلال بھی ہو لیکن کھانے کے لائق نہ بچا ہو تو حلال تو ہے لیکن طیبہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہ لوگو حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، اور لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اور خطوتن نہیں ہے، خطوتن یہ واحد ہے، جمع خطوات، جیسے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا ایک وچن بہو وچن ایسے کر کے، واحد اور جمع، تو خطوات کوئی راستہ ایسا نہ ہو شیطان کا جس پر آپ چل رہے، کسی بھی راستے پر مت چل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں حلال کمائی کے ذکر کے ساتھ شیطان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جواب اس کا بالکل آسان ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کام کرنے کے لیے جائیں گے، حلال کمانے کے لیے جائیں گے، کمائی کرنے کے لیے جائیں گے، جب آپ کام کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ایسے راستے بھی ملیں گے جو آپ کو آسان لگیں گے، پیسہ کمانے کا شارٹ کٹ طریقہ ہوگا، پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہوگا، پیسہ کمانے کا حرام راستہ ہوگا۔ یہ شیطان تمہارے سامنے وہ حرام راستے لے کر آئے گا، وہ تمہیں راستے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا او لوگوں حلال کمانا، حلال کھانا، لیکن شیطان کے راستے پہ نہ چلے جانا۔ شیطان تمہیں بہکانے کے لیے آئے گا، شیطان تمہیں راستے دکھائے گا، شیطان تمہیں حلال کے بجائے حرام کا راستہ تمہارے لیے آسان کرے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، او میرے بندو لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ جانا، شیطان کے راستے پہ نہ جانا۔ عجیب بات ہے، ایک انسان سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ جو راستہ جا رہا ہے نا اس پر آگے ڈاکو ہیں، اس راستے پہ مت جانا، اس پہ ڈاکو ہیں آگے، اور آگے پانی بھی نہیں ہے، یا تو ڈاکوؤں کے ذریعے سے تم مارے جا سکتے ہو یا پیاس کی وجہ سے مارے جا سکتے ہو، تو عقل مند انسان کیا کرے گا؟ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ یہ تو عقل مندی ہے، لیکن اس سے زیادہ عقل مندی یہ ہے کہ ہر وہ راستہ جس پر ڈاکو ہو اور ہر وہ راستہ جس پر پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کے مرنے کا خطرہ ہو، عقل مندی کیا ہے کہ صرف اس راستے پہ نہ جایا جائے یا ایسے ہر راستے پر نہ جایا جائے۔ بولو ہے نا؟ عقل مندی تو یہی ہے نا کہ ہر ایسا راستہ، کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے اس پر ڈاکو ہیں اور اس پر پانی کی کمی ہے، تو ہماری عقل مندی یہ ہے کہ صرف وہی راستہ نہیں، اب دنیا میں کوئی بھی ایسا راستہ ہو جہاں پر یہ دونوں چیزیں ہوں، پانی کی کمی اور ڈاکوؤں کا ہونا، ہماری عقل مندی ہے کہ ہم ایسے کسی راستے پر نہ جائیں۔ یہ ہے ہماری عقل مندی، اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر راستے پر جانے سے منع کر دیا، ہم ہر راستے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہماری عقل مندی کہاں چلی جاتی ہے، یہاں ہمارا دماغ کہاں چلا جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ کھلا ہوا دشمن کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے آج. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب جب دشمن کہہ دیا گیا تو بتاؤ دشمن اپنے دشمن کا فائدہ کب چاہتا ہے؟ بتائیے، دشمن کا فائدہ چاہتا ہے؟ آپ کا کوئی دشمن یہ چاہے گا کہ آپ کو فائدہ ہو جائے؟ نہیں چاہے گا نا. دشمن تو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دشمن فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا. تو صاف کہہ دیا گیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے. تمہیں فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تمہیں صحیح راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا. وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں نقصان کی طرف لے جائے گا. اس کو تھوڑا سا اور سمجھیے. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، آپس میں دشمنی ہو جائے، ایک دوسرے سے بول چال بند ہو جائے، قرآن کریم بیان کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ایمانداری سے پیش آؤ، بہترین طریقے سے پیش آؤ. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ میں پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لو. اگر تم نے ایسا کیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہی تمہارا جانی دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے اخلاق سے منانے کا حکم دیا، اس کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا تاکہ وہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے. لیکن جب شیطان کی باری آئی اور شیطان کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، او دنیا کے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو تم اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا. یہاں شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کتنی بڑی بات ہے اور کتنا غور کرنے کی بات ہے. جب دنیا کے لوگوں کی باری آئی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ میں پیش آؤ. لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو، اپنا دشمن ہی سمجھو، اپنے دشمن ہی اس سے نکالو. شیطان کو دوست بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں زمین میں جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں پاکیزہ اور حلال وہ کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو میں اب تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا رہا ہوں. آپ دنیا کے اندر دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، غور سے سننا میرے بھائیوں، جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے یہ سارے کے سارے لوگ بھی کام کیا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ بھی کام کیا کرتے تھے. لیکن کیسے کام کیا کرتے تھے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور رسولوں کی جماعت حلال چیزیں کھانا، حرام چیزوں کی طرف نہ جانا. اے رسولوں کی جماعت حلال کمائی کی طرف جانا، حرام کمائی کی طرف نہ جانا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت. اب ان رسولوں کی جماعت کو دیکھو، ان انبیاء کو دیکھو. کوئی نبی ہے مزدوری کر رہا ہے، کسی نبی کو دیکھو بکریاں چرانے کا کام کر رہا ہے، کسی نبی کو دیکھو بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کسی نبی کو دیکھو لوہے کا کام کر رہا ہے، کسی نبی کو دیکھو بازاروں میں جا کے تجارت کر رہا ہے، کسی نبی کو دیکھو مزدوریاں کر رہا ہے، کسی نبی کو دیکھو بکریاں چرا رہا ہے. ذرا سوچ کے دیکھو تو صحیح ہے وقت کا نبی لیکن بکریاں چرانے کا کام کر رہا ہے
وقت کا نبی لیکن بڑھئی کا کام کر رہا ہے وقت کا نبی لیکن کپڑے سینے کا کام کر رہا ہے وقت کا نبی لیکن لوہے کا کام کر رہا ہے وقت کا نبی لیکن کاروبار کے بازاروں میں جا کے تجارتیں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، او رسولوں کی جماعت، رسولوں سے بھی کہا گیا کہ حلال چیزیں ہی کھانا ہے، حلال کمائی ہی کھانا ہے، ہم سے بھی یہی کہا گیا ہے، جو حکم اللہ نے اپنے نبی اور رسولوں کو دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دیا ہے۔ انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھو، یہ سب سارے کے سارے اپنے وقت کے نبی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں کو دیکھو، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے، کوئی کپڑے سینے کا کام کر رہا ہے، کوئی بکریاں چرانے کا کام کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان سارے کے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حلال کمائی کا حکم دیا ہے، حرام سے منع کیا ہے۔ وقت کا نبی ہو اور کام کون سا ہے؟ مزدوریاں کرنا، لکڑی کا کام، لوہے کا کام، یہ رسولوں کی جماعت ہی کر سکتی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ حلال کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کم ہے لیکن حلال ہے، یقین جانے آپ خوش نصیب ہیں، یقین جانے آپ خوش نصیب ہیں۔ زیادہ ہے اور حرام کا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ آدمی حرام کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس کو زیادہ چاہیے، جلدی چاہیے۔ کیا جو اللہ تعالی زیادہ اور جلدی جو حرام کی طرف سے آپ چاہ رہے ہیں کہ مل جائے، کیا وہ اللہ رب العالمین آپ کو حلال کے ذریعے سے نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے سے نہیں دے سکتا؟ آپ نے کیسے یہ یقین کر لیا کہ مجھے زیادہ چاہیے، جلدی چاہیے تو صرف حرام سے ملے گا، حلال سے نہیں ملے گا؟ کیسے؟ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث، بڑی پیاری حدیث۔ یہ حدیث بہت غور سے سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں خاص طور سے اس حدیث کو سنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، ثم یبعث الیہ الملک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس کی طرف، ثم یبعث الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس کے پاس میں آتا ہے، فیوزن باربع کلمات، غور سے سننا نوجوانوں اس حدیث کو، فرمایا فیوزن باربع کلمات، جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فیوزن باربع کلمات، اور اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، او میرے فرشتے میرے اس بندے کے لیے 4 چیزوں کو لکھ دے، 4 چیزیں اس کے لیے لکھ دے۔ فیوزن باربع کلمات، 4 چیزیں میرے اس بندے کے لیے لکھ دے۔ فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار کون سی 4 چیزیں لکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کے لیے لکھواتا ہے، فرمایا رزقہ، رزقہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے فرشتے اس کا رزق اس کے لیے لکھ دے، اس کی روزی روٹی اس کے لیے لکھ دے، یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا بڑا آدمی دنیا کے اندر جا کے بنے گا، اس کو کتنا پیسہ ملے گا، کتنا مال ملے گا، کتنا کمائے گا، رزقہ ہو، اس کے رزق کو لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، اس کا رحم و کرم دیکھو، اس کی رحمتوں کو تو دیکھو۔ ہم دنیا کے اندر آنے کے بعد جس چیز کے لیے سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، 4 چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لکھوا دیا، او میرے بندے میں کتنا رحیم ہوں، میں کتنا رحم دل ہوں، میں کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہوں، او میرے بندے تو دنیا کے اندر جا کے رزق کے لیے مارا مارا پھرے گا، لیکن میرے رحمت کو دے، میں سب سے پہلے تیرے لیے تیرے رزق کا انتظام کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں تیرے لیے تیرے رزق کی تیاری کر رہا ہوں۔ اگر تو ابھی تو نے
اپنا پیر زمین پہ بھی نہیں رکھا, ابھی تو دنیا کے اندر بھی نہیں آیا. فرمایا رزقہ, اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کا رزق اس کے لیے لکھ دو, یہ کتنا کمائے گا, لکھ پتی بنے گا, کروڑ پتی بنے گا, ارب پتی بنے گا, کتنا پیسہ کمائے گا یہ اس کے لیے لکھ دو, کتنا کھائے گا, کتنا کمائے گا, کتنا پیے گا, ساری چیزوں کو لکھ دو. اور میرے بھائیو, ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ یقین ہے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ جتنا ہم کھائیں گے, اللہ کی قسم یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے, ہم ایک دانہ بھی اس سے زیادہ کھا کر اس دنیا سے نہیں جا سکتے, اور اس سے ایک دانہ کم بھی کھا کر اس دنیا سے نہیں جا سکتے. بولو چلے جائیں گے, چلے جائیں گے, نہیں جا سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے جتنا پانی اور جتنا پینے کی چیزوں کو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے, ایک قطرہ اس سے زیادہ آپ اس دنیا میں نہیں پی سکتے, اور اس سے ایک قطرہ کم بھی, ایک بوند بھی کم بھی اس دنیا کے اندر آپ اس سے کم نہیں پی سکتے. اتنا لے کر جائیں گے, اتنا کھا کر جائیں گے, اتنا پی کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ, میرے اس بندے کے رزق کو لکھ دو. آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا, آج ہمارا یقین و عقیدہ کہاں چلا گیا. آج ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجدوں کے اندر اس لیے نہیں آتے, کسٹمر دوسری دکان پہ چلا جائے گا, سامنے والا مالدار ہو جائے گا, میرے سارے کسٹمر کو وہ چھین لے گا. میرے بھائیو, اللہ پر بھروسہ کہاں چلا گیا, اللہ پر ایمان کہاں چلا گیا. مان لو آپ نمازوں کی پرواہ اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں کرتے, آپ دکانوں کو چھوڑ کر کاروبار کی وجہ سے نمازوں کے لیے نہیں آتے. کہ کسٹمر آپ کے پاس میں آ جائے گا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کسٹمر آپ کے پاس میں آئے گا, اور اگر آ بھی گیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے پاس سے لے کر ہی جائے گا. ہے کوئی گارنٹی کہ آپ ہی سے لے گا یا آپ ہی کے پاس آئے گا؟ ارے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ نے جو روزی روٹی تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے, وہ روزی روٹی تمہارے سامنے والا دکاندار بھی تم سے نہیں چھین سکتا, تم سے دنیا کے اندر کوئی نہیں چھین سکتا. اس لیے میرے بھائیو, وہ اللہ جس نے رزق کا انتظام تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر کر دیا, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. آج اللہ تعالیٰ پہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں رہا. آج ہم اسی رزق کے لیے اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے, اللہ کے لیے دکان سے اٹھ کر مسجدوں کے لیے نہیں آتے. فرمایا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ, فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اس کا رزق لکھ دو. تو پہلی چیز کیا لکھوائی جاتی ہے؟ اس کی روزی روٹی اور اس کا رزق لکھوا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری چیز فرمایا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ, فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اب اس کی موت بھی لکھ دو. کھانا پینا چاہے کتنا کھا پی لو, چاہے کتنا کھا پی لو, او میرے بندو تمہیں مرنا تو ضروری ہے, تمہیں ایک دن موت بھی آنی ہے. اس لیے جب بھی کھانا اور پینا تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے. حلال کھا کر جاؤ گے تب بھی اللہ کے پاس میں جانا ہے, اور حرام کھا کر جاؤ گے تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس میں جانا ہے. تو حرام کھا کر جاؤ گے تب بھی حساب دینا ہے. اس لیے میرے بھائیو, کھانے پینے کے بعد میں موت کا ذکر کر دیا گیا, اور موت کا ذکر اس لیے بھی کر دیا گیا کہ میرے بھائیو, جس طریقے سے ہمارا یہ ایمان ہے اور جس طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت میں موت لکھ دی ہے, ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, ہمارا یہ پورا ایمان ہے, پورا یقین ہے, اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. انسان جو اس دنیا کے اندر آیا وہ اس دنیا سے جائے گا ضرور. جب تمہارا ایمان موت پر ہے تو تمہارا ایمان رزق پر کیوں نہیں ہے؟ جب تمہارا ایمان موت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ایک دن آنی ہے, تو رزق پر تمہارا ایمان کیوں نہیں ہے کہ رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو, رزق کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کر دیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں؟ رزق کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کر دیا. اور جس طریقے سے ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سالوں کو لکھ دیا ہے کہ ہم کتنے سال اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے, اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کتنے مہینے اس دنیا کے اندر گزاریں گے, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کتنے ہفتے گزاریں گے, کتنے منٹ اس دنیا میں گزاریں گے, کتنے گھنٹے اس دنیا کے اندر گزاریں گے, کتنے سیکنڈ اس دنیا کے اندر گزاریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں لکھ دی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کتنی دھڑکنیں تمہارے دلوں کے اندر آئیں گے اور کتنی دھڑکنیں تمہارے دلوں سے جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ میرے بندے کا دل دھڑکنا کب بند ہوگا, کون سی دھڑکن پہ جا کے رک جائے گا, کون سی دھڑکن پہ جا کے اس کا دل ٹھہر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کون سی سانس اندر جائے گی تو باہر نہیں آئے گی, اور کون سی سانس باہر ہوگی تو اندر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے. ہمارے یہ آنکھوں کی پلکیں کتنی بار چھپیں گی, اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے. ہم کتنا سوئیں گے, کتنا بولیں گے, کتنا کھائیں گے, کتنا پیئیں گے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. فرمایا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ. تو ہمیں موت پر تو پورا یقین ہے, لیکن ہمیں رزق پر یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے تو رزق کو لکھوا دیا ہے. فرمایا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ. تو جس طریقے سے انسان کی موت انسان کو ڈھونڈتی پھرتی ہے, اسی طریقے سے انسان کا رزق بھی انسان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. چار چیزیں لکھوائی. فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ. اس کا عمل بھی لکھ دو, کیا کیا کرے گا دنیا میں جا کے. وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. یا نیک ہوگا یا برا ہوگا, فاسق و فاجر ہوگا یا نیکوکار ہوگا, یہ بھی لکھ دو. چار چیزیں اس کی لکھوا دی گئی. اب میرے بھائیوں بہت غور سے سننا, بہت غور سے سننا. جو ایک بات میں آپ سے بولنے والا ہو, اب یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. روزی روٹی کو ہم تقسیم کرتے ہیں, کس کو کتنا دینا ہے ہم تقسیم کرتے ہیں. تو اب کروڑ پتی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, لکھ پتی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کروڑ پتی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے میرے بھائیوں. لیکن کروڑ پتی بننے کا راستہ چننا یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے, ایک نیکی کا راستہ, ایک برائی کا راستہ, ایک خیر کا راستہ, ایک شر کا راستہ, ایک گناہ کا راستہ, ایک بھلائی کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے. کروڑ پتی بنانا اس کا کام ہے, لیکن ان دونوں میں سے راستے کو چننا یہ آپ کے حوالے کر دیا ہے. اب حرام کے ذریعے سے کروڑ پتی بنتے ہیں یا حلال کے ذریعے سے کروڑ پتی بنتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. کتنا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. لیکن وہ کمانا کیسے ہے, وہ آپ تک پہنچے گا کیسے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دیا. ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے, ہم نے انسان کو خیر کا اور شر کا, حلال کا اور حرام کا, دونوں راستے دکھا دیے. آپ کس راستے سے پہنچنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا. اور ایسا نہیں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا وہ ہمیں نہیں ملے گا, ایسا نہیں, وہ ملے گا, بالکل ملے گا. میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ذرا توجہ میری طرف کیجیے. ایک آیت پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس آیت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا شکار کے ذریعے سے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا شکار کے ذریعے سے. کون سی شکار؟ فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم. جن شکار تک تمہارے ہاتھ آرام کے ساتھ میں پہنچ جائیں گے, جن شکار تک تمہارے نیزے آرام کے ساتھ میں پہنچ جائیں گے. بھئی آدمی یا تو ہاتھ سے شکار کرے گا یا کسی چیز سے شکار کرے گا تو آرام سے پہنچ جائیں گے. تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالیٰ کیوں آزمائے گا؟ فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے, اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتا ہے, بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اللہ سے بنا دیکھے کون ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا
چاہتا ہے. فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے کون ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا شکار کے ذریعے سے. فمن اعتدی بعد ذالک, اور اس کے بعد بھی جو بھی حد سے آگے نکلے گا, اس کے بعد جو لمٹ کو کراس کرے گا, فلہ عذاب علیم, تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا. یہ آیت کریمہ کا میں نے ایک آسان سا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس آیت پر پھر سے آئیے دوبارہ سے تاکہ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. کیا کہا؟ اے ایمان والو. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیت کریمہ کس پر نازل ہوئی؟ بولو کس پر نازل ہوئی یہ آیت کریمہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کس پر نازل ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا نا. تو یہ آیت کریمہ پہ بھی تو نبی پر نازل ہوئی ہوگی نا. تو یہ آیت کریمہ نبی پر نازل ہوئی اور کہا کیا جا رہا ہے اے ایمان والو. اب سوال یہ ہے, بہت غور سے سننا, اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو, تو نبی کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ ہاں یہی تو ہے اصل سوال. نبی کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ کون تھے ایمان والے؟ صحابہ تھے نا. نبی کے صحابہ ہی تو ایمان والے تھے. نبی کے زمانے میں ایمان والے. اے ایمان والو, جب یہ کہا جا رہا ہے اور نبی سے کہا جا رہا ہے, نبی کے زمانے میں کہا جا رہا ہے, تو سوال یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. معلوم یہ ہوا یہ نبی کے زمانے میں جو ایمان والے تھے وہ صحابہ اکرام تھے. آج بہت سارے لوگ صحابہ کا ایمان نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا, بہت سارے لوگ آج صحابہ کو ایمان والا مانتے ہی نہیں ہیں, صحابہ کے ایمان کی نفی کرتے ہیں, صحابہ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, ان کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں, ان کے ایمان کو ماننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اے ایمان والو, تو ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایمان والا کہہ دیا اور تم کہہ رہے ہو ایمان والے نہیں ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے. اور اگر نبی کے زمانے میں صحابہ ایمان والے تھے ہی نہیں تو ایمان والوں کہا کس سے جا رہا ہے؟ جب کوئی ہے ہی نہیں تو کہا کس سے جا رہا ہے نا؟ جب کوئی ہے ہی نہیں تو کہا کس سے جا رہا ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے ایمان والوں. تو ایمان والے صحابہ اکرام, سب سے پہلے اولین مخاطب صحابہ اکرام ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. تو آئندہ کبھی صحابہ کے ایمان پر کوئی شک نہیں کرنا, سارے کے سارے صحابہ ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ابھی اتنا ہو گیا, اب آگے دیکھو آیت کریمہ. فرمایا لیبلونکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا. اب سوال یہ ہے کہ امتحان تو ہمارے دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی ہمارا امتحان لیا جاتا ہے. کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے, وہاں پر بھی امتحان ہو رہا ہے. کسی کو نوکری چاہیے, وہاں پر بھی امتحان ہو رہا ہے. بچے اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر بھی ان کا امتحان ہوتا ہے. امتحان اللہ تعالیٰ بھی لے رہا ہے, لیکن میرے بھائیوں دونوں کے امتحان میں فرق دیکھو, اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے رحمت تو دیکھو. فرمایا لیبلونکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا. دنیا میں بھی ہمارے امتحان لیے جاتے ہیں, دونوں میں فرق دیکھو. اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو جو امتحان لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. سوال پہلے سے آؤٹ کر دیے جاتے ہیں, سوال پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں, تاکہ میرے بندے اچھے طریقے سے تیاری کر کے آئیں, اچھے طریقے سے اس امتحان کی تیاری کر لیں. قبر میں کیا پوچھا جائے گا بتا دیا گیا, میدان محشر میں کیا پوچھا جائے گا بتا دیا گیا, کیا کیا سوالوں کے سارے بتا دیے گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو, جب وہ امتحان لیتا ہے سوال بتا دیتا ہے. اور یہاں دنیا کے اندر بھی امتحان ہوتے ہیں, یہاں سوالوں کو چھپایا جاتا ہے, سوالوں کو بتایا نہیں جاتا, تاکہ بندوں کا صحیح طریقے سے, انسانوں کا صحیح طریقے سے امتحان لیا جا سکے. یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے میں اور دنیا کے لوگوں کا امتحان لینے میں.
فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو پہلے بتا دیتا ہے، یہاں پر بھی امتحان ہونے والا ہے کہ شکار کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا، بتا بھی دیا گیا، صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، کسی بھی طریقے سے امتحان لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شکار کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ فرق ہے، کتنی رحمت والا، کتنا رحم و کرم کرنے والا ہمارا رب ہے، امتحان بھی لے رہا ہے، بتا بھی دے رہا ہے۔ اور امتحان کیسے لیا جا رہا ہے؟ شکار کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا۔ شکار کے ذریعے سے کیوں امتحان لیا جائے گا؟ عرب کے اندر شکار ایک محبوب مشغلہ تھا، ایک ان کا پسندیدہ کام تھا، عرب کے لوگ شکار کرنا پسند کیا کرتے تھے، محبوب مشغلہ تھا، شکار کرنا ان کو بڑا پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ان کو آزما رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کسی کو آزمایا جا رہا ہے اس کے بیٹے کی موت دے کر، کسی کو آزمایا جا رہا ہے اس کی اولاد کی موت دے کر، کسی کو آزمایا جا رہا ہے ماں باپ کی موت دے کر، کسی کو آزمایا جا رہا ہے اس کے بیوی کی موت کو دے کر، اور کبھی آزمایا جا رہا ہے شوہر کی موت کو دے کر، کبھی آزمایا جا رہا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، کسی کو طاقت والا بنایا، کسی کو خوبصورت اور حسن والا بنایا، کسی کو اللہ نے بڑے خاندان والا بنایا، اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ مالدار کو مال کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، خوبصورت کو خوبصورتی کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، علم والے کو علم کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، بڑے خاندان والے کو بڑے خاندان کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ وہ عرب کے اندر شکار کرنا ایک بڑا پسندیدہ کام تھا۔ فرمایا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ تو پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ عرب کے اندر ریگستانوں میں جہاں کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، وہاں پر شکار مل جانا ایک بہت بڑی نعمت تھی، ان کا گزر بسر چلتا تھا اس پر۔ اب ایسے وقت میں شکار کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، اور کیسے آزمایا جائے گا؟ فرمایا تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، ان تک تمہارے ہاتھ آرام سے پہنچ جائیں گے، ان تک تمہارے نیزے آرام سے پہنچ جائیں گے، یعنی شکار کے ذریعے سے آزمایا بھی جائے گا اور ہاتھ اور نیزے بھی آرام کے ساتھ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ہمیں آزماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ذریعے سے آزمائش کرتا ہے تو اس کو پانا اور اس تک جانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو دنیا کے اندر جتنی بھی حرام چیزیں ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کاروبار کرنا چاہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیں، اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ کوئی سودی کاروبار نہیں کریں گے، بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیں گے، کوئی انٹرسٹ اور کوئی سود و بیاج کا کام نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی آپ بینک نہ جائیں، آپ بینک کا چکر نہ لگائیں، بینک کا نام اور پتہ بھی کسی سے نہ پوچھیں، آپ کے موبائل کے اوپر خود سے بینکوں کے ذریعے سے فون آئیں گے، ہم آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا کریڈٹ کارڈ بنانے کے لیے تیار ہے، آپ ہمارے ذریعے سے آئیے اور لون پر یا اسی طریقے سے EMI پر یا اسی طریقے سے الگ الگ طریقے سے آپ کو لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کے پاس باقاعدہ فون آئیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ حرام چیزوں کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یا کسی چیز کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہاں تک پہنچنا آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، وہاں تک تمہارے ہاتھ آسانی کے ساتھ میں پہنچ جائیں گے اور تمہارے نیزے بھی تمہارے آسانی کے ساتھ میں پہنچ جائیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاتا ہوں، یہ چیزیں بتانے کے بعد بات ختم کروں گا۔ رات کا بہت حصہ گزر گیا ہے تو تھوڑی توجہ میری طرف کیجیے گا تو سمجھ میں آئے۔ ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، جن جانوروں کو، جن پرندوں کو، ان کا شکار کرنا خشکی کے اندر بھی حلال ہے اور ان کا شکار کرنا پانی کے اندر بھی بولو حلال ہے۔ تو خشکی میں بھی اس کو شکار کر سکتے،
اور پانی میں بھی اس کو شکار کر سکتے ہیں. چھوٹ ہے بالکل. جو جانور جو پرندے حلال ہیں اس کو خشکی میں بھی اور پانی میں بھی دونوں جگہ اس کو شکار کر سکتے ہیں. لیکن علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھنا, اگر انسان حالت احرام میں ہو, انسان اگر حالت احرام میں ہو, حج کا اس نے احرام باندھ لیا یا اسی طریقے سے عمرے کا اس نے احرام باندھ لیا. اب علماء آپ کو مسئلہ بتائیں گے کہ احرام باندھنے کے بعد محرم کے لیے, احرام باندھنے والے کے لیے جو جانور خشکی میں حلال تھے اب وہ حرام ہو جائیں گے, اس کا شکار نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ پہلے خشکی میں بھی حلال تھا اور پانی میں بھی حلال تھا, لیکن جب اس نے احرام باندھ لیا حج کا یا عمرے کا تو شکار کھیلنا اس کے لیے, شکار کرنا اس کے لیے خشکی میں حرام ہو گیا, پانی میں حلال ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, احل لکم صید البحر, ہم نے پانی کا شکار تمہارے لیے حلال کیا. حالت احرام میں خشکی کے وہ جانور, وہ پرندے جو اگر احرام نہیں باندھے ہوتے تو حلال تھے ہمارے لیے, اب خشکی میں احرام باندھنے کے بعد ہم اس کا شکار نہیں کر سکتے. یہ بالکل صاف مسئلہ ہے, کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ہم ان کا شکار نہیں کر سکتے حالت احرام میں. شکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے, شکار اگر کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے تو ہم اس شکاری کی مدد بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی حرام ہے. اور شکاری کی مدد کرنا تو بہت بڑی بات ہے. شکاری کو آپ شکار کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ حالت احرام میں ہو, آپ صرف اس سے جا کے اتنا کہہ دیں, آپ یہاں پہ جانور ڈھونڈ رہے ہو, آپ یہاں پہ پرندے ڈھونڈ رہے ہو, ہم پیچھے سے آ رہے ہیں, وہاں پہ جانور بہت زیادہ ہیں, وہاں پر پرندے بہت زیادہ ہیں, آپ اتنا بھی نہیں بتا سکتے. ارے یہ بات سمجھ میں, آپ اتنا بھی نہیں بتا سکتے. اگر یہ تینوں کام آپ نے کر لیے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. دم کیا ہوتا ہے یہ علماء سے پوچھ لینا. آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. یہ تینوں کام نہیں کر سکتے, یعنی حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے, خشکی کا شکار کرنے والے کی مدد نہیں کر سکتے, اور شکاری کو اشارہ کر کے یا کہہ کر احرام باندھ کر حالت احرام میں نکلے. ہم نے دیکھا کہ اس سال بہت سارے پرندے اور بہت سارے جانور جن کا شکار کھیلنا جائز تھا وہ ہمارے سامنے آ جا رہے تھے, لیکن صحابہ شکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ احرام کی حالت میں حرام, شکار نہیں کر سکتے. ابھی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, یہ مکہ سے 20 کلومیٹر پہلے حدیبیہ, مکہ سے 20 کلومیٹر پہلے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ والے یہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر مسلمان مکہ کے اندر داخل ہوں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے, ہم ان کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. اب مسلمان لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے اور پاس میں کوئی ان کے ہتھیار و تلوار بھی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ آپس میں ایسا راستہ نکل آئے کہ مکہ والے اجازت دے دیں تو ہم مکہ میں جا کر عمرہ کر لیں. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں خبر آئی, فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ مکہ کے اندر سے ایک لشکر نکلا ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ مقام غیقہ میں گیا ہے, غیقہ نامی جگہ پر. اب جیسے یہ مکہ ہے, یہ حدیبیہ ہے, اور اس طرف غیقہ ہے, یعنی یہ لشکر مکہ کے اندر ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمان بیچ میں, اور یہ غیقہ نامی جگہ ہے. ایک لشکر مکہ سے نکلا اور یوں پیچھے سے گھومتا ہوا غیقہ نامی جگہ پہ آ رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو بیچ میں گھیر لیا جائے. اس طرف مکہ کے مشرکوں اور اس طرف غیقہ نامی جگہ پر بھی مکہ کے مشرکوں, اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا جائے. یہ خبر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پیارے نبی نے حضرت ابو قتادہ کو بلایا
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے ابو قتادہ ادھر آؤ اور اپنے ساتھ میں چند مسلمانوں کو لے کر جاؤ، اور یہ مسلمانوں کو لے کر جا کر غیقہ نامی جگہ پہ پتہ کرو کتنا بڑا لشکر ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنی تیاری کے ساتھ میں آئے ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نے اپنے چند صحابیوں کو لیا اور ہم حدیبیہ سے چلے اور حدیبیہ سے مقام غیقہ نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ بخاری کے الفاظ ہے عام الحدیبیہ احرم اصحابہ ولم احرم۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میرے سارے ساتھی تو حالت احرام میں تھے، لیکن ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں حالت احرام میں نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ جب سارے صحابہ حالت احرام میں ہیں تو یہ حالت احرام میں کیوں نہیں ہے؟ حدیث کی شرح کرنے والوں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اس وقت ابو قتادہ مدینہ میں نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب یہ واپس لوٹے اور ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہے تو سیدھے وہاں سے حدیبیہ کے مقام پر آ گئے، اس لیے یہ حالت احرام میں نہیں تھے، سارے کے سارے صحابہ حالت احرام میں تھے۔ فرمایا ہم غیقہ نامی جگہ پر پہنچے، 2-3 دن وہاں پہ روکے، لشکر کا انتظار کیا کہ کوئی لشکر آئے، لیکن لشکر کوئی نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا یہ خبر جھوٹی ہے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم مقام غیقہ میں رکے ہوئے تھے، ہم نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں ہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ میں ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، او لوگو او ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے شکار کے ذریعے سے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں وہ پرندے جن کو ہم شکار کرنے کے لیے ڈھونڈا کرتے تھے وہ ہمارے خیموں کے اندر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ جانور جن کو شکار کرنے کے لیے ہم ڈھونڈا کرتے تھے وہ ہمارے خیموں کے اگل بغل چکر لگایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حالت احرام میں شکار کھیلنے منع کر دیا تھا، حالت احرام میں شکار کھیلنا حرام کر دیا تھا۔ ہم کیوں شکار کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا تھا۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ صحابی رسول ابو قتادہ بیان کرتے ہیں فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحْشٍ، ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحْشٍ، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اتنے میں ہمارے ساتھیوں نے دیکھا کہ ہمارے خیمے کے باہر میں ایک جنگلی گدھا کھڑا ہوا ہے۔ کیا دیکھا صحابہ نے؟ ایک جنگلی گدھا کھڑا ہوا ہے۔ ہاں بس ختم کرتا ہوں۔ ہم صحابی رسول بیان فرماتے ہیں ابو قتادہ کہ ہمارے ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا کھڑا ہوا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور بتا دوں، جنگلی گدھا اس کا کھانا حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں نا، جو گھریلو گدھے جو گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے، اور جو جنگلی گدھا ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ جنگلی گدھا جیسے زیبرا، آپ نے دیکھا ہوگا زیبرا جو ہوتا ہے نا، تو اپنے ملک کے اندر تو اس کا شکار کھیلنا منع ہے، لیکن اسلام کوئی ایک ملک کے لیے نہیں آیا، اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، تو جہاں جہاں منع نہیں ہے وہاں پر شکار کر سکتے ہیں آپ، لیکن جہاں پر منع ہے وہاں پر جب وہ پابندی ہٹ جائے تو وہاں پر بھی شکار کھیل سکتے ہیں آپ۔ تو یہ حدیث بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا فَبَصُرَ أَصْحَابِي، صحابہ نے دیکھ لیا جنگلی گدھا ہے، جنگلی گدھا حلال ہے اور گھریلو گدھا حرام ہے۔ جنگلی گدھا کھڑا ہوا ہے خیمے کے باہر۔ اب عجیب بات ہے، فرمایا فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحْشٍ، صحابہ نے دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا کھڑا ہوا ہے، لیکن ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ نے کیسے دیکھ لیا اور ابو قتادہ نے کیسے نہیں دیکھا؟ ابو قتادہ خود اس کا جواب دیتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ او لوگوں اس وقت میرا جوتا پھٹ گیا تھا اور میں اپنے جوتے کو سل رہا تھا۔ کیا بیان کیا؟ جوتا پھٹ گیا تھا اور میں اپنے جوتے کو سل رہا تھا۔ اب جوتا سلے گا آدمی تو کہاں دیکھے گا؟
جوتے پہ ہی دیکھے گا نا. تو فرمایا یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے, فرمایا میرا جوتا پھٹ گیا تھا, میں اپنا جوتا سل رہا تھا, فبصر اصحابی, تو میرے ساتھیوں نے تو وہ جنگلی گدھا دیکھ لیا لیکن میں نے نہیں دیکھا. لیکن جب میں اپنا جوتا سل کے فارغ ہوا, فنظرت فرأیتہ, تو میری نظر بھی اس پر پڑی تو میں نے دیکھا جنگلی گدھا کھڑا ہوا ہے. چونکہ یہ حالت احرام میں نہیں تھے اس لیے ان کا شکار اس کا شکار کھیلنا ان کے لیے بولو حلال تھا, جائز تھا, تو یہ شکار کر سکتے تھے. فرمایا فحملت علیہ الفرس, تو میں بھاگتا ہوا اپنے گھوڑے کی طرف گیا اور ایک جست لگائی اور ایک بھار میں کودا اور سیدھا گھوڑے کی پیٹھ پہ جا کر بیٹھ گیا. سوچو کتنے اچھے گھڑ سوار ہوں گے, کتنے اچھے شہ سوار ہوں گے, کتنے بڑے گھڑ سوار ہوں گے. اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی بھی ہے کہ یہ بڑی اچھی گھڑ سواری کیا کرتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب کا اپنا الگ الگ کچھ خوبیاں بھی تھی, کچھ الگ الگ لوگوں کی خوبیاں بھی تھی. اسی طریقے سے ابو قتادہ کی خوبی یہ تھی, یہ گھوڑا بڑا اچھا دوڑاتے تھے اور بڑے اچھے شہ سوار تھے, بہت اچھے طریقے سے گھوڑے کو دوڑایا کرتے تھے. فرمایا فعملت علیہ الفرس, میں نے ایک جست لگائی, میں اچھلا اور سیدھے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور میں اس کو شکار کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے, میں اس کی طرف جانے ہی والا تھا, اتنے میں کیا ہوتا ہے. ابو قتادہ بیان کرتے کہ میں جلدی میں گھوڑے پر تو بیٹھ گیا لیکن میں اپنا نیزہ لینا بھول گیا. شکار کیسے کریں گے, نیزہ رہ گیا. تنالہ ایدیکم ورماحکم, تمہارے ہاتھ آسانی سے پہنچ جائیں گے, تمہارے نیزے آسانی سے پہنچ جائیں گے. نیزہ لینا بھول گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا فاستعنتہم, نیزہ اٹھا دو, نیزہ اٹھا دو, کچھ نہیں کرنا ہے, صرف نیزہ اٹھانا ہے. لیکن حالت احرام میں شکاری کی مدد کرنا بھی بولو حرام ہے. فرمایا فاستعنتہم, میں نے کہا نیزہ اٹھا کر دے دو. فابوا, میرے ساتھیوں نے منع کر دیا. میں خود جلدی سے اترا, نیزہ اٹھایا, پھر سے گیا اور جا کر میں نے نیزہ تان کر اس جنگلی گدھے کے اوپر چلایا. نیزہ اس کی گردن کے آر پار ہو گیا, تھوڑی دور جا کے وہ گر گیا. میں تیزی سے اس کے پاس میں گیا اور جا کر میں اس کو کنٹرول کرنے لگا, اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے لگا, لیکن وہ بہت بڑا تھا, اکیلے مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ, شکار تو میں نے کر دیا ہے, تم صرف ان کو پکڑ لو تاکہ میں اس کو ذبح کر دوں. فابوا ان یعینونی, حدیث کے الفاظ ہے میرے ساتھیوں نے پھر سے منع کر دیا. یہ حالت احرام میں شکاری کی مدد کرنا جائز نہیں ہے, حالت احرام میں شکاری کی مدد کرنا حلال نہیں ہے. اس لیے میرے ساتھیوں نے اس کو پکڑنے سے بھی منع کر دیا. میں نے کسی طریقے سے اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کے گوشت بنانے کا موقع آیا میں نے کہا آؤ اب تو میری مدد کر دو. فابوا ان یعینونی, انہوں نے گوشت بنانے سے بھی منع کر دیا. کہا میں نے اکیلے ہی اس کا گوشت بنایا اور گوشت بنانے کے بعد جب اس کو پکا لیا, پکنے کے بعد جب وہ بن کے تیار ہو گیا, اب بولو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ کھانا تو جائز ہے نا, مدد کرنا, شکار کرنا, یہی تو منع ہے نا. لیکن کوئی دوسرا اگر کر کے دے دے تو جب کھانا جائز ہے. سامنے کھانا آیا تو حدیث کے اندر آیا بعض ساتھیوں نے تو کھا لیا اور بعض ساتھیوں نے کہا کہ جب شکار کرنا حرام, شکاری کی مدد کرنا حرام, شکاری کی طرف اشارہ کرنا حرام, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہو. اس لیے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ کر ہم مسئلہ معلوم نہیں کر لیں گے نہیں کھائیں گے. صحابہ رسول کہتے ہیں ہم لوگ مقام غیقہ سے چلے, حدیبیہ میں آئے اور سیدھے جا کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کی کہ اللہ کے نبی وہ ساری باتیں جھوٹی تھی, کوئی لشکر وہاں پر نہیں ہے. کئی دن گزار کر میں وہاں سے آیا ہوں, کوئی لشکر وہاں پہ نہیں آیا. اور پھر ہم نے اللہ کے نبی سے یہ بھی کہا ان اصحابک یقرؤون علیک السلام, اے اللہ کے نبی آپ کے صحابہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. دیکھو بڑی عجیب بات ہے, صحابہ کہاں ہیں؟ حدیبیہ میں. اللہ کے نبی اپنے خیمے میں ہیں اور یہ سارے صحابہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں, وہیں اسی میدان میں, لیکن سلام بھجوایا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی باہر سے سلام بھجوا سکتا ہے, پاس سے نہیں کہہ سکتا. یہی تو سمجھتے ہیں نا کہ باہر شہر میں کوئی رہ رہا ہے تو کہ بھئی فلانے نے آپ کو سلام کہا ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پاس والا نہیں کہہ سکتا. پاس میں بھی اگر ہو آپ جا نہیں سکتے تو کہہ سکتے میرا سلام بول دینا. اس پاس ایک ہی شہر میں بھی اگر رہ رہے ہو تب بھی سلام کہا جا سکتا ہے.
इन्ना सहाबका यक़रऊना अलैका सलाम, अल्लाह के नबी आपके सहाबा आपको सलाम कह रहे हैं। और फिर सारा वाक़या वो शिकार वाला बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू लिअस्हाबिही व हुम मुहरिमूना, ओ मेरे सहाबा जाओ, मेरे सहाबा को जाके बता दो वो उसके गोश्त को खा सकते हैं, उसका गोश्त खाना उनके लिए जायज और हलाल है। मेरे भाइयों में आपको यही बता रहा था कि जो चीजें अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दी है उसको आप जरूर खाएंगे, वो जरूर आपको मिलेगी। जो रोजी रोटी आपकी किस्मत में लिखी है, देखो सहाबा हालत ihram में थे, शिकार खेलना मना, शिकार की मदद करना मना, शिकार की तरफ इशारा करना मना, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इनकी किस्मत में उसका गोश्त लिख दिया तो गोश्त को अल्लाह ताला ने उन तक पहुंचाया। और सहाबा ने हराम तरीके से नहीं, मदद करके नहीं, बल्कि हलाल तरीके से उस गोश्त को खाया। इसलिए मेरे भाइयों में आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि करोड़पति बनाना अल्लाह ताला का काम है, लखपति बनाना अल्लाह ताला का काम है। वही अल्लाह ताला तुम्हें देगा जो तुम्हारी किस्मतों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन रास्ता चुनना हमारा काम है। चीज मिलेगी, चीज आपको मिलकर रहेगी, लेकिन मेरे भाइयों हलाल तरीके से आप कमाते हो या हराम तरीके से कमाते हो, ये आपका काम है, ये आपको चुनना। बात समझ में आएगी? आज के लिए इंशाअल्लाह